إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات گرامی پہ۔ قابل قدر سامعین محترم، قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس قرآن میں اللہ نے اپنی توحید کا پیغام لوگوں کو سنایا اور پہنچایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس قرآن مجید میں اللہ نے مختلف احکامات اور مختلف مسائل کا
تذکرہ کیا ہے اور ان مسائل کا حل اس قرآن مجید میں اللہ نے پیش کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اس قرآن مجید کا اہم ترین مضمون ہے وہ اس امت کے لیے بطور عبرت اور بطور نصیحت سابقہ انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اسی طرح حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ انبیاء کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن میں کیا ہے۔ لیکن ایک پیغمبر اللہ کے ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اور جن کے حالات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن مجید کو، اس کتاب مبین کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر ایسا قصہ اور ایسا واقعہ بیان کریں گے جو تمام واقعات سے بہترین واقعہ ہے، جو تمام قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اللہ کہتا ہے اس قرآن کی وحی کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کو آپ پر ہم نازل کر کے اس قرآن مجید میں ایک ایسا قصہ آپ کو سنائیں گے، آپ کو بتلائیں گے کہ جو سب سے بہترین قصہ ہے اور اس سے پہلے آپ کو اس قصے کا علم نہیں تھا۔ وہ قصہ کون سا قصہ؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ نے اس قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا، احسن القصص کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کا تذکرہ اللہ نے مختلف مقامات پر تدریجاً اور مختلف حصوں میں کیا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے حالات لے لیں تو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے تذکرہ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ اور آپ کے مکمل حالات ایک ہی جگہ پر یہاں اللہ نے بیان کر دیے۔ اس لحاظ سے اس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دلچسپی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ قصہ بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے۔ انسان اسے اگر پڑھنا شروع کر دے یا سننا شروع کر دے
تو بڑی دلچسپی اور انہماک سے اسے پڑھتا اور سنتا ہے۔ تو اللہ نے اس قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا۔ اس قصے کا آغاز اللہ قرآن مجید میں اس انداز سے کرتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا، ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج، یہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ستارے بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، چاند اور سورج بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی بصیرت اور اپنی فہم و فراست سے یہ بات سمجھ لی کہ میرا یہ بچہ، اس کی شان بڑی بلند ہوگی، یہ کل کو بڑا عظیم انسان بننے والا ہے اور اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے۔ انہوں نے یہ خواب سننے کے بعد اپنے بیٹے یوسف کو، جو ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، انہیں یہ نصیحت کی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے بیٹے، آپ کے جو باقی بھائی ہیں ان بھائیوں کو اپنا یہ خواب نہ بتلانا، اس سارے معاملے کا ان سے تذکرہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پہ آپ کے خلاف کوئی سازش تیار کریں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ باپ اپنی اولاد کے مزاج کو پہچانتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا کس مزاج کا ہے، فلاں بیٹا اس کی طبیعت کیسی ہے۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے مزاج کو پہچانتے تھے کہ ان کے دلوں میں ان کے پیارے اور چہیتے بیٹے حضرت یوسف کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بڑے بھائیوں کو یہ واقعہ نہ بتلانا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو یہ بات کہی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اے بیٹے، اللہ آپ کو بڑا بلند مقام عطا کرے گا، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بنو گے، اور رب العالمین آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلائے گا۔ خوابوں کی تعبیر کا علم مالک کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا وافر عطا کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ آگے چل کر ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے لیے جو کہ بیٹا بھی کل کا ہونے والا پیغمبر ہے، اس کے لیے یہ پیشین گوئی کر دی کہ آپ کو رب العالمین بڑا بلند مقام عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آپ کو اللہ سکھائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی یہ ساری بات سنی، اور بات سننے کے بعد چونکہ بچے تھے، ابھی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، خود انہوں نے اپنے بھائیوں سے تذکرہ کیا یا کسی ذریعے سے ان کے بھائیوں کو اس سارے معاملے کی جو ہے وہ بھنک پڑ گئی۔ تو ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے لیے حسد کے، جلن کے جذبات پیدا ہوئے، اور اس لحاظ سے بھی ان کے دلوں میں حسد تھا
کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ بڑی الفت اور پیار کا تعلق ہے بنسبت دوسروں کے. تو انہوں نے یہ سازش تیار کی، بڑے بھائیوں نے مل کے چھوٹے بھائیوں کے خلاف سازش تیار کی. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دو یا انہیں کسی دور دراز ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ کہ یہ واپس نہ آ سکیں. یخل لکم وجہ ابیکم، باپ کے دل میں جو اس کی محبت ہے وہ محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی. یعنی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی جو محبت ہے اگر یوسف کو راستے سے ہٹا دو تو باپ کی تمام تر توجہ اور محبت کا مرکز تم بن جاؤ گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لو اس کے بعد نیک قوم بن جانا، نیک انسان بن جانا، اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ معاف کر دے گا. اس بات کا کسی کو علم نہ ہونے دینا کہ یوسف کو ہم نے قتل کیا ہے یا یوسف کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابۃ الجب یلتقطه بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کیوں قتل کر کے اپنے سر پر خون لینا چاہتے ہو؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دو، اور اس کنویں میں پھینکو گے کوئی نہ کوئی قافلہ آئے گا پانی نکالنے کے بہانے، وہ جب کنویں کے اندر دیکھے گا بچہ ہے تو وہ اسے اٹھا کر کے لے جائے گا. تو یہ اس کا مشورہ تمام بھائیوں کو اچھا لگا اور یہ پلان ان کا تیار ہو گیا. اب والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لینا تھی کہ یوسف کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے اور کسی جگہ پر لے جائیں، باہر کسی دور دراز مقام پر. تو اپنے والد گرامی کے سامنے پیش ہو کر کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. ابا جان آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. اسے ہمارے ساتھ بھیج دو، کل ہم اسے سیر و تفریح کے لیے لے جائیں گے، وہاں جا کر کو کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، خوش ہو جائے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے. تو یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے میرے بچوں انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم یوسف کو لے کر جنگل میں چلے جاؤ، کسی ویرانے میں چلے جاؤ سیر و تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے، تم اپنی کھیل کود میں مصروف ہو، کو بھیڑیا آئے یوسف کو کوئی نقصان پہنچا دے. مجھے اس بات کا بڑا خوف اور ڈر ہے. سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اس بچے کو بھیڑیا کو نقصان پہنچا جائے، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، ہم اتنے بھائی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اسے نقصان پہنچا دے انا اذا لخاسرون، پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، ہم تو نکمے ہوئے، نقصان اٹھانے والے، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو کوئی جانور نقصان پہنچا جائے. بہرحال انہوں نے والد گرامی کو مطمئن کر لیا. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو
یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بھائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا، لے کر گئے، جا کر انہوں نے کنویں کے اندر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پھینک دیا، ڈال دیا، اور رات کے وقت واپس آئے روتے ہوئے، کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، اے ابا جان ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے قریب بٹھا دیا تھا، ہم وہاں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے آپس میں، تو بھیڑیا آیا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کھا گیا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے نقصان پہنچایا، اور ایک قمیض لے کر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پر انہوں نے خون لگا دیا، اسے خون آلود کر دیا۔ تو آ کر اپنے والد گرامی کو وہ بطور ثبوت جو ہے پیش کیا وہ خون آلود کرتا یا قمیص، تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اس ساری کہانی پر یقین نہ آیا، کہنے لگے بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ خود کہانی تم نے گھڑی ہے، یہ تم نے سازش تیار کی ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، بہرحال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ آیا، وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوا قال یا بشرا ھذا غلام، پانی نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، جب دیکھا کہ وہاں تو ایک بچہ اندر موجود ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو آواز لگائی یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری یہ بچہ، تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس بچے کو اٹھا کر انہوں نے چھپا لیا، مال غنیمت کے طور پر اسے چھپا لیا کہ اسے آگے جا کر بیچیں گے، چھپا کر آگے گئے اور جا کر بازار میں، مصر کے بازار میں انہیں بیچ دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے عوض، تھوڑی قیمت کے بدلے، کوڑیوں کے بھاؤ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بیچ دیا۔ اب ہیرے کی قدر و قیمت جوہری ہی جانتا ہے، سنار کو ہی پتا ہے کہ سونے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جس کو سونے کی پہچان نہیں، ہیرے کی پہچان نہیں، اسے کیا معلوم کہ اس کی قیمت کتنی ہے، وہ ہیرے کو بھی کام پتھر ہی سمجھے گا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ایک عظیم انسان بننے والے تھے، اللہ نے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا تھا، انہوں نے اس عظیم شان و شوکت کے مالک بچے کو چند کوڑیوں کے عوض مصر کے بازاروں میں بیچ دیا۔ اب جب انہوں نے وہاں بیچا تو خریدنے والا جو تھا وہ عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ، وہ اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو خریدا اور گھر لا کر کہا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اپنی بیوی سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ یہ بچہ میں لے کر کے آیا ہوں، اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گھر میں رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل کو ہمارے لیے بڑے فائدے کا باعث بن جائے، اس کی عزت و اکرام کرنے کی وجہ سے ہمیں بہت دنیا کے اندر فائدہ پہنچے، او نتخذہ ولدا، یا کم از کم ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جگہ عطا فرمائی، دنیا کے اندر انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی،
زمین کے اندر زمین کا کنٹرول انہیں عطا کیا کہ کل کو مصر کے وہ وزیر خزانہ بنے، مصر کے خزانوں کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں آیا۔ دنیا بظاہر یہ دیکھتی تھی کہ یوسف ایک چھوٹا سا بچہ بھائیوں کے حسد اور بغض کا نشانہ بنا، بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا، کنویں سے جو ہے قافلے والوں نے لیا اور مصر کے بازاروں میں بیچا، بکتے بکاتے مصر کے بادشاہ کے گھر میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بظاہر معاملہ دنیا کی نظروں میں ایسا تھا، لیکن دراصل ہم اسے دنیا کے اندر جو شان و شوکت عطا کرنے والے تھے، اور دنیا کے اندر جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے جو خزانے تھے، یا مصر کی حکومت کے جو خزانے تھے ان کا کنٹرول اسے دینے والے تھے، یہ سارے اس کے لیے اسباب مہیا ہو رہے تھے، یہ راستے اس کے لیے سیدھے ہو رہے تھے، راستے اس کے لیے کھل رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ جوانی کو پہنچے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے اسے حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا، حکومت بھی عطا کی، علم بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی، اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی نیکیوں کا بدلہ فوراً نہیں ملتا، اچھے کاموں کا بدلہ، کردار کی پاک دامنی کا بدلہ، انسان کی شخصیت کی پاکیزگی کا بدلہ فوراً نہیں ملا کرتا، بلکہ بدلہ لینے کے لیے، اس کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی قربانی دینا پڑتی ہے، انسان کو بڑا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر امتحان کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، بھائیوں کے حسد کا نشانہ بنے، عزیز مصر کی بیوی اس کی طرف سے معاملات کا سامنا کرنا پڑا، جیل میں جانا پڑا، ثابت قدم رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رب العالمین نے مصر کی حکومت بھی عطا کر دی، اور مالک کائنات کے ہاں بھی ان کا مقام بڑا بلند تھا، اس لحاظ سے کہ اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اے یوسف هيت لك، یعنی اس نے برائی کی دعوت دی اور تمام دروازے بند کر دیے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مکمل طور پر یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی، ورغلانے کی اس نے کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس برے کام سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے ہر قسم کے برے ارادے سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا ارادہ کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہ دیکھی ہوتی، ان کو رب العالمین ہدایت نہ دیتا، تو وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی طرف سے ان پر خاص کرم اور فضل تھا، اس گناہ سے وہ بچ گئے، کسی قسم کا گناہ کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا۔ اور جب یہ معاملہ ہوا تو واستبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدی الباب، جب دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کے قمیص کو پکڑ کر کھینچا، اور سامنے دیکھا دروازے کے باہر تو عزیز مصر وہاں موجود تھا۔ اب یہ خاتون، اس کی بیوی،
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پینترا اس انداز سے بدلتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی تمام تر غلطی کا مکمل خمیازہ جو ہے وہ اگلے شخص پر ڈال دیتے ہیں، بالکل اس خوبصورتی سے کہ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس غلطی کا مرتکب دراصل کون ہے، یہاں قصوروار کون ہے۔ بھاگے، دیکھا عزیز مصر سامنے ہے، بیوی کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اسے کیا سزا دینی چاہیے، الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اسے جیل میں ڈال دینا چاہیے یا اسے کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ یہ عزیز مصر کی بیوی اپنے خاوند سے مخاطب ہے، یعنی وہ اپنی غلطی کا خمیازہ مکمل طور پر یوسف علیہ السلام پر ڈالنا چاہتی تھی اور اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی، اپنا دامن صاف رکھنا چاہتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے مجھے خود ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ اب معاملہ الجھ گیا تو وہیں سے ان کے اہل میں سے ہی ایک شخص نے، ان کے دربار میں سے ہی ایک شخص نے یہ معاملہ اس طرح حل کیا، کہنے لگا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص اگلی طرف سے پھٹا ہے تو یہ خاتون سچی ہے، یہ یوسف معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اس نے کہا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ خاتون جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب تفتیش ہوئی تو تفتیش میں یہی بات سامنے آئی کہ یوسف علیہ السلام کا جو قمیض ہے وہ پچھلی طرف سے پچھلا حصہ اس کا پھٹا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور اس خاتون کی جو یعنی کذب بیانی تھی، اس کا جو جھوٹ بولنا تھا وہ واضح ہو گیا کہ اس معاملے میں وہ خاتون جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ سچے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ عزیز مصر نے دیکھا تو کہنے لگا انہ من کیدکن عظیم، یہ تمہاری اپنی سازش تیار کی ہوئی ہے، یعنی اپنی بیوی سے مخاطب ہے کہ یہ سارا معاملہ تیرا بنایا ہوا ہے، تو ہی اس میں قصوروار ہے۔ ان کیدکن عظیم، وہ عورتوں سے مخاطب ہے کہ عورتوں کے جو مکر ہیں، عورتیں کے جو فریب ہیں، یہ بہت بڑے فریب ہیں، ان فریبوں سے بچ کر رہنا۔ اور پھر آگے عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اے یوسف بات آئی جائی کرو، چھوڑو، اس سے اعراض کرو، اس کو دفع کرو، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اپنے گناہ کی معافی مانگو، اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ انک کنت من الخاطئین، کہ تو غلطی پر تھی، تو اس معاملے میں قصوروار ہے، تیرا قصور ثابت ہوا ہے، لہٰذا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سے اعراض کرو، اسے دفع کرو، اس کے منہ نہ لگا کرو۔ یہاں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، اگلے جمعے یہیں سے انشاءاللہ اس واقعے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔